हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक इंतहाई अहम और खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे मिडिल ईस्ट के स्विट्जरलैंड के साथ साथ पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा मशहूर दरख्त मौजूद है जिसे खुदा का दरख्त कहा जाता है। इस मुकद्दस सरजमीन पर आज इतनी फाशी बढ़ गई है कि यकीन ही नहीं होता कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बदनाम जमाना फैश एक्ट्रेस मियां खलीफा का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है और हाल ही में यहाँ की गवर्नमेंट ने हमजन्स परस्ती पर पाबंदी खत्म करके इस गलीज कानून में नरमी अख्तियार कर ली है। इस मुल्क ने शुरू से ही इसराइल के नाक में दम कर रखा है और हिजबुल्लाह जैसे जंगजू तंजीम भी यही से ऑपरेट होती है। इसराइल ने हाल ही में यहाँ पेजर डिवाइसेस से हमले करवाए। ये पेजर हमले कैसे होते हैं इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। बस वीडियो को मुकम्मल देखिए और हमारे चैनल ज़र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लबनान की। लबनान मशरिक़ वस्ता का एक अहम और तारीखी मुल्क है जिसके बॉर्डर्स बहरे रूम, शाम और इसराइल से मिलते हैं। दारुल हुकूमत बेरूत अपने खूबसूरत साहिलों, तारीखी इमारत और बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। लबनान की सरकारी जुबान अरबी है और मईशत का बड़ा हिस्सा सियाहत, तिजारत और ज़राअत पर मबनी है। लबनान के नाम का मतलब सफेद पहाड़ है जो यहाँ के बर्फ पोश पहाड़ों की तरफ इशारा करता है। मुल्क अपनी कदीम तहजीब, मतनू सकाफत और लबनानी खानों के लिए मशहूर है। लबनान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 के करीब मज़ाहिब आबाद है जिनमें मुसलमान और ईसाई मजहब की अक्सरियत मौजूद है। ये मुल्क इतना कदीम है कि इसकी सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ हर रंग और नस्ल के लोगों ने हुकूमत की। लबनान में अरबी जुबान के अलावा फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबान भी आम बोली जाती है। यहाँ के लोग गोरे और इंतहाई खूबसूरत होते हैं। लबनान की खवातीन को दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में शुमार किया जाता है। यहाँ ब्यूटी पेजेंट्स के मुकाबलों में लबनान की खवातीन ने आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुकाबले जीते हैं। लबनान का ज्यादातर रकबा पहाड़ों और मैदानों पर मुश्तमिल है। दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ कोई सहराई इलाका नहीं है। ये मुल्क यूरोप से किसी तौर पर कम नहीं है। लबनान की कुल आबादी 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 52,96,814 अफराद पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी का 95% हिस्सा अरबी लोगों पर मुश्तमिल है, 4% अर्मेनियाई, बाकी 1% दूसरी कौमें आबाद है। अगर यहाँ के लोगों की रिलीजन्स की बात की जाए तो लबनान में तकरीबन 18 सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा मज़ाहिब मौजूद है जिनमें मुसलमान, सुन्नी व शिया, मसीही, मारोनी, यूनानी, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और दुरूज शामिल है। इनमें 28.7% सुन्नी मुसलमान है जबकि 28.4% शिया मुसलमान है, 22% मेरोनी कैथोलिक है, 8% यूनानी और 5% द्रुज है। लबनान एक सरसब्ज और खूबसूरत मुल्क है जो अपने पहाड़ी इलाकों, वादियों और समंदर के करीब जरखेज जमीनों के लिए मशहूर है। मुल्क में जैतून, अंगूर और दीगर फलों की फसलें कसरत से उगाई जाती है। लबनान में वादी बका जैसी जरखेज वादियाँ और शोफ के जंगलात जैसे सरसब्ज इलाके भी हैं। इसके अलावा लबनान के साहिली इलाकों में भी हरियाली देखने को मिलती है और यहाँ के तारीखी देवदार के दरख्त दुनिया भर में मशहूर हैं। अजीज दोस्तों, बेशक ये सरजमीन इंतहाई मुकद्दस है लेकिन मौजूदा दौर का लबनान बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तकद्दुस और इज्जत नाम की कोई चीज भी बाकी नहीं रही है। यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा आजाद और फैश हो चुका है। लबनान के लोगों की लिबास इंतहाई फैश है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ मुसलमान आबाद नहीं है। लबनान में लिबास और फैशन का मगरबी और अरब दोनों असरात नजर आते हैं। बेरूत को मशरिक़ वस्ता का पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ फैशन की दुनिया में बड़ी सरगर्मियाँ होती है। रिवायती लिबास में ख्वातीन के लिए अबाया और मर्दों के लिए जलाबिया शामिल है जबकि जदीद फैशन में मगरबी लिबास ज्यादा मकबूल है। ये मुल्क अपने जोग्राफिक हैसियत के बायस अरब दुनिया और मगरबी ताकतों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। यहाँ की हुकूमत में फिरकावारियत की बुनियाद पर इक़्तिदार तकसीम होता है जिसे कौमी मुआहिदा कहा जाता है। लबनान के आइन के मुताबिक यहाँ का सदर मसीही मारूनी, वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान और स्पीकर शिया मुस्लिम होता है। लबनान पर एक तवील अरसे तक फ्रांस का कब्जा भी रहा है जिसकी वजह से यहाँ के लोग फ्रांसीसी कल्चर से मुतासिर है। लबनान में मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन हुकूमत ईसाइयों की है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बेरूत है जिसका मतलब मीठे पानी का कुआं है। इस शहर का रकबा 67 मुरबा किलोमीटर है और 2017 के मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 2.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। लबनान के हमसाये ममालिक में शाम और इसराइल शामिल है। इसराइल के साथ ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं। यहाँ के लोग शाम के वक्त जोक दर जोक बार
بارز اور ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ لبنان میں اس سے پہلے ہم جنس پرستی غیر قانونی تھی اور اس پر سزائیں دی جاتی تھی، مگر حالیہ برسوں میں اس قانون میں نرمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں ہم جنس پرستی جیسا گندا کلچر عام ہونے لگا ہے۔ ایڈلٹ فلم سٹار میاں خلیفہ، جن کا تعلق لبنان سے ہے، میاں خلیفہ 1993 میں بیروت میں پیدا ہوئی اور بعد میں امریکہ منتقل ہوئی۔ میاں خلیفہ نے اپنے کیریئر کا آغاز مختلف انڈسٹری سے کیا، لیکن انہیں زیادہ پاپولرٹی فیش فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ملی۔ لبنان میں منشیات کے استعمال، فروخت یا اسمگلنگ پر سخت پابندیاں ہیں۔ ایسا کرنے والے کو عمر قید یا موت کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اگرچہ لبنان میں میڈیا کافی آزاد ہے، مگر قومی سلامتی، مذہبی عقائد یا دیگر سینسٹیو موضوعات پر بات کرنا بعض اوقات قابل سزا جرم ہو سکتا ہے۔ لبنان کا شہر بیبلوس دنیا کا سب سے قدیم مسلسل آباد شہر مانا جاتا ہے اور اسے یونیسکو عالمی ورثہ میں شامل کیا گیا ہے۔ لبنان میں زیتون کے درخت بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور یہاں کے زیتون دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ لبنان کے قومی پرچم پر موجود دیودار کا درخت یہاں کی قومی درخت ہے، جو صدیوں سے لبنان کی پہچان ہے اور اسے خدا کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے قدیم زمانے سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنی طاقت، لمبی عمر اور عظمت کے باعث کئی تہذیبوں اور مذاہب میں اہم مقام رکھتا ہے۔ بائبل میں بھی اس دیودار کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لبنان میں قومی ڈش کیبب ہے، جو بکری کی گوشت، گندم اور مختلف مسالوں سے تیار کی جاتی ہے۔ لبنیز لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی خوبصورت اور ان کی رنگت سفید ہے۔ لبنان یورپ کے قریب ہے اور ایشیا کے آخر میں واقع ہے۔ لبنان کا زیادہ تر رقبہ پہاڑوں اور میدانوں پر مشتمل ہے اور دیگر عرب ممالک کی طرح یہاں کوئی صحرا نہیں ہے۔ لبنان میں رقص عام ہے اور یہاں کا مشہور رقص دبکا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بیلی ڈانس بھی کیا جاتا ہے۔ لبنان میں آرگلیا یعنی ہوکا پینے کی روایت بھی بہت عام ہے، جو دوستوں اور خاندانوں کے درمیان ملاقاتوں کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ لبنان میں شہریت اس کو دی جاتی ہے جس کا باپ لبنانی ہو، چاہے ماں کسی بھی ملک سے ہو۔ لبنان میں قومی کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے، جو بہت ہی کم قیمت کی ہے۔ لبنان کا زیادہ تر رقبہ سمندر کے قریب ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ یہاں کی لٹریسی ریٹ کافی بلند ہے اور یہاں کے لوگ تعلیم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ بیروت عرب دنیا میں تعلیمی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، لبنان کو دنیا میں پہلا ملک مانا جاتا ہے جہاں حروف ایجاد کیے گئے ہیں۔ لبنان کی سرزمین پر سب سے پہلے بحری جہاز بھی بنائے گئے۔ لبنان کو آثار قدیمہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جسے سکندر اعظم نے فتح کیا تھا۔ لبنان کی سرزمین کئی صدیوں تک مسلسل جنگوں کا شکار رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $22,000 تک ہوتی ہے۔ ایک تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کا کالنگ کوڈ +961 ہے اور یہاں 8 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں شراب نوشی اور ڈانسنگ کا کلچر بہت عام ہے۔ لبنان میں شادیوں کا انعقاد بہت بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ مذہب کے فرق کے مطابق شادیوں کی رسم و رواج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر شادی کی تقریبات میں روایتی رقص، موسیقی اور کھانے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ لبنان کو مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہاڑی سلسلوں کے ساتھ سمندر بھی موجود ہے اور سردیوں میں یہاں اسکیئنگ کرتے ہوئے بہت سے ٹورسٹ نظر آتے ہیں۔ لبنان کا ٹورزم کا شعبہ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بیروت، بیلبک، بیلبوس اور جونیا جیسے شہروں میں تاریخی مقامات، رومن دور کے آثار، سمندر اور پہاڑوں کے حسین مناظر سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوستوں، لبنان میں ٹریفک کا نظام زیادہ جدید نہیں اور بیروت میں ٹریفک کی روانی کا مسئلہ بہت عام ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کا زیادہ استعمال اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لبنان میں نچلے درجے کے لوگ بھی بڑی اور قیمتی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو نچلے درجے کے لوگ ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں کی اکانومی زیادہ تر تجارت، ایگریکلچر اور بینکاری پر منحصر ہے۔ ملک میں سونے کی بھی بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ معزز دوستو، حزب اللہ لبنان میں قائم ایک شیعہ عسکری اور سیاسی تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1980 کی دہائی میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے طور پر رکھی گئی۔ یہ تنظیم ایران اور شام کی حمایت سے کام کرتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ کئی بار مسلح جھڑپوں میں ملوث رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان میں ایک اہم سیاسی قوت بھی ہے اور اس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے، جو ملک کے اندر اور خطے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کی تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی 2006 کی حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ تھی۔ آج تک دونوں ممالک کے درمیان براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ معزز دوستو، حال ہی میں مبینہ طور پر اسرائیل نے لبنان میں پیجر حملے کروائے، جس کے نتیجے میں 9 افراد شہید اور 2500 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔
یہ پیجر ایک چھوٹا سا کمیونیکیشن الیکٹرانک ڈیوائس ہے جسے بغیر انٹرنیٹ کنیکشن کے ٹیکسٹ میسیجز یا نوٹیفیکیشن وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ پیجر ڈیوائسز کو موبائل فون کی نسبت زیادہ سیکیور تصور کیا جاتا ہے، اس لیے حزب اللہ کے مجاہدین زیادہ تر ان پیجر ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ پیجر کا سرور ہیک ہونے کی وجہ سے ایک ایسے اسکرپٹ کی انسٹالیشن کی گئی جس کی وجہ سے وہ اوور لوڈ ہوا اور اس کے نتیجے میں لیتھیم کی بیٹری زیادہ گرم ہونے کے بعد پھٹ گئی۔ پیجر استعمال کرنے والوں کو پہنچنے والے جسمانی نقصان کی نوعیت معمولی سے شدید ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ نے پیجر ڈیوائسز کی دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی لبنان پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی خوبصورت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔